السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ رات گزرتی رہی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ قیدی سو گئے، بھانت بھانت کے خراٹے ابھرنے لگے۔ سنتری بھی گشت ختم کر کے کہیں جا بیٹھے تھے۔ میں مسلسل ماموں ریاض کو گھورتا رہا۔ اس قدر ہیجان کا شکار ہو گیا تھا کہ اپنی حالت کا احساس بھی نہ رہا۔ زبان کو جنبش دی تو طویل عرصے کے بعد اپنی سرگوشی سنی۔ اس ہیجان نے میری گویائی واپس کر دی تھی، میرے بدن میں زندگی دوڑا دی تھی۔ میں کھڑا ہو سکتا تھا، میں بول سکتا تھا، مگر سب کچھ بھولے ہوئے تھا۔ ماموں ریاض پر نظریں جمی ہوئی تھیں۔ اپنی جگہ سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، ماموں ریاض کی طرف بڑھا اور پھر ان پر گر پڑا۔ میرے مضبوط ہاتھ کے شکنجے نے ان کا حلقوم کھینچ لیا تھا۔ انہوں نے مداخلت شروع کر دی، دونوں ہاتھوں سے میری کلائی پکڑ لی، مگر میرا پنجہ حلق سے نہ ہٹا سکے۔ کلمہ پڑھو، میں نے غرا کر کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں گرفت ڈھیلی کر رہا ہوں، کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری زبان باہر نکال دوں گا۔ میں نے یہ کہہ کر گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گردن مسلنے لگے۔ پھر انہوں نے خوفزدہ آواز نکالی تو میں نے جھپٹا مار کر دوبارہ ان کی گردن پکڑ لی۔ اگر تم مسلمان ہو تو صرف کلمہ پڑھو، دوسرا ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو۔ میں نے پھر دباؤ ہلکا کر دیا۔ ماموں ریاض نے پھنسی پھنسی آواز میں کلمہ پڑھا۔ دوبارہ، میں نے کہا، اور انہوں نے دوبارہ، پھر میرے کہنے پر تیسری بار کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ماموں ریاض مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریاض احمد ہے آپ کا نام؟ میں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ جانکنی سے انداز میں بولے اور میں ان سے لپٹ گیا۔ میں نے انہیں بھینچ لیا اور گھبرا گھبرا کر وہ مجھ سے خود کو چھڑا رہے تھے۔ نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے وہ۔ بمشکل تمام انہوں نے مجھے قدرے دور کیا۔ کیا ہو گیا، کیا بات ہے بھائی؟ وہ سہمی سہمی آواز میں بولے، مجھے پہچانیے ماموں ریاض۔ ماموں ریاض؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ اسی انداز میں بولے، میں مسعود احمد ہوں ماموں ریاض، آپ کا بھانجا مسعود احمد۔ ماموں میں آپ کا بھانجا ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مسعود؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورنے لگے۔ بہت دیر تک گھورتے رہے، پھر کھوئی لہجے میں ہی بولے، مسعود؟ انداز ایسا تھا جیسے اس نام کو یاد کر رہے ہوں۔ مجھے گھورتے بھی جا رہے تھے، پھر نہ سمجھنے والے انداز میں بولے، مسعود احمد، محفوظ احمد کے بیٹے۔ ماموں آپ کا مسعود، آپ کا چہیتا مسعود۔ معاف کرنا بھائی، کچھ عجیب سی بات ہے۔ میرا بھانجا مسعود تھا تو صحیح، مگر وہ تو مر چکا ہے، یہی نا؟ میں نے سسکی لے کر کہا۔ تم مسعود کیسے ہو سکتے ہو؟ مسعود؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم واقعی مسعود؟ معاف کرنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر تم مسعود ہو تو ان کا بدن تھرتھرانے لگا، بہت زور کی تھرتھری تاری ہو گئی تھی ان پر۔ ماموں میں مسعود ہی ہوں۔ میں ان سے لپٹ کر سسکنے لگا اور ماموں کانپتے رہے۔ یکایک ان کے انداز میں تغیر پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بے اختیار مجھے بھینچ لیا۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگیں، مسعود، آہ میرے بیٹے مسعود۔ وہ زاروں قطار رونے لگے، تم زندہ ہو مسعود، تم واقعی زندہ ہو؟ ہاں ماموں ریاض، جتنا زندہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے بیٹے، کیا کر ڈالا تم نے مسعود؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو۔ مسعود میرے بیٹے، یہاں ملنا تھا تمہیں، یہ زخم بھی لگانا تھا میرے کلیجے پر۔ سنبھالیے ماموں خود کو، خدا کے لیے سنبھالیے۔ آہ کیسے سنبھالوں، ہزاروں آنسو رکے ہوئے ہیں میری آنکھوں میں، لاکھوں دعاؤں کا نتیجہ ہو تم، کیسے سنبھالوں؟ ضروری ہے ماموں، ضروری ہے، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ آہ مسعود، کیا بیت گئی ہم پر، ہم تو عرصہ ہو گیا، اب تو تمہاری یاد بھی کھو بیٹھے تھے ہم۔ مسعود کیا کہوں، کیسے بتاؤں تمہیں میرے بچے، کیا کیا گزری ہے ہم پر، باجی پر کیا گزری ہے، سب پر کیا گزری ہے۔ ہم انسانوں کی طرح جینا بھول گئے ہیں بیٹے، ہم ایسے نہیں جی رہے جیسے دنیا والے جی رہے ہیں۔ ہم میں نے اپنے لباس سے ماموں کے آنسو خشک کیے۔ ماموں بار بار میرا چہرہ سامنے کر لیتے تھے، مجھے دیکھتے تھے، پھر سینے سے بھینچ لیتے تھے۔ تمام فقیر اور قیدی مزے سے سو رہے تھے، کوئی ہم جیسا نہیں تھا۔ ماموں نے کہا، تم مسعود،
کوئی تمہاری زندگی پر یقین نہیں کرے گا، اگر میں کسی سے کہوں گا تو وہ مجھ پر ہنسے گا۔ ہاں ماموں، میں خود اپنی زندگی پر ہنستا ہوں تو دوسروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو، کہاں تھے، کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں ماموں، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، رات مختصر ہے، صبح بہت جلد ہو جائے گی، بعد میں نہ جانے کیا ہو۔ پہلے مجھے سب کچھ بتا دیں ماموں، مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امی حیات ہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ اندھی؟ میری رندھی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں، رو رو کر بینائی کھو بیٹھی ہیں، اب تو طویل عرصہ ہو گیا ہے، ہم تو اسی وقت سے برباد ہیں جب سے تم نے… ماموں خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا ماموں؟ پڑوسی خلاف ہو گئے، انہوں نے ہم پر گھناؤنے الزامات لگائے، یہ کہا کہ ہم سفلی علم کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں۔ محمود جھگڑ پڑا، اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہو گیا۔ ہماری کیا اوقات تھی کچھ کرتے؟ پولیس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ مجھے 17 دن تھانے میں رکھا، تمہارے اور محمود کے بارے میں پوچھتے رہے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، اپنوں نے رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیا، وہاں سے نکال دیے گئے، کئی شہروں میں جا کر رہے اور اور ماموں، ایک اور المناک واقعہ ہوا۔ کیا؟ خورجے میں تھے ہم لوگ، گھر کے سامنے ایک اور خاندان رہتا تھا، انہوں نے شمسہ کا رشتہ مانگا، ہم قیامت زدہ بھلا کیا شادی بیاہ کر سکتے تھے، انکار کر دیا، اور… ماموں نے سسکی بھری۔ اور کیا؟ انہوں نے شمسہ کو اغوا کر لیا۔ پھر؟ وہ پھر کبھی نہیں ملی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ماموں بھی خاموش تھے۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ابو ٹھیک ہیں، ایک دکان پر نوکری کرتے ہیں۔ آپ؟ میں بھی ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں، اسٹور کے مالک کا بیٹا عیاش تباہ ہے، مجھ سے رقمیں لے جاتا رہا ہے، حساب میں گڑبڑ ہوئی تو مالک نے مجھے غبن کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ آپ نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہمیشہ ہی بتاتا رہا ہوں، مگر لوگ مانتے کہاں ہیں، خدا ہی اس کے دل میں رحم ڈالے تو میری گلو خلاصی ہو جائے، ورنہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماموں نے کہا، اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتا دو، اتنا کچھ سن چکے ہوں گے میرے بارے میں کہ اور کیا بتاؤں، داستان اتنی لمبی ہے کہ… جی ویسے ایک انکشاف کر دوں، آپ کو خوشی ہوگی۔ کیا؟ محمود کے بارے میں کوئی خبر ملی آپ کو؟ آج تک پتہ نہیں چل سکا، وہ بیرون ملک ہے، مجھے مل گیا تھا، ایک بھلے انسان کی مدد سے میں نے اسے بیرون ملک نکال دیا، یقیناً بعد میں اس نے آپ سے رابطے کی کوشش کی ہوگی لیکن آپ کا پتہ نہ پا سکا ہوگا۔ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ ہاں، امی اور ابو کو یہ بات ضرور بتا دیجئے، انہیں خوشی ہوگی۔ مسعود تم… نہیں ماموں، میں شاید ابھی ان کے قدم بوسے کے قابل نہیں ہوں، شاید ابھی یہ سعادت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ تمہارے اوپر جو مقدمات تھے ان کا کیا ہوا؟ بہت سے مقدمات کے اضافے ہو چکے ہیں، فیصلے ہوں گے، سب کے فیصلے ہوں گے، اللہ مالک ہے۔ ان سے ملو گے نہیں؟ امی ابو سے؟ ہاں ضرور ملوں گا، ان سے کہہ دیجئے زندہ رہیں، میرے لیے زندہ رہیں، میں ان سے ضرور ملوں گا۔ یہاں کس الزام میں آئے ہو؟ بس ماموں اور کچھ نہ پوچھیں، خدا کے لیے اور کچھ نہ پوچھیں، اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے تھے، باتیں کرتے رہے تھے، اپنے بارے میں انہیں کیا بتاتا۔ صبح ہو گئی، دن کے 10 بجے تھے کہ کچھ لوگ لاک اپ کے دروازے پر آئے۔ ماموں ریاض انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ایک خاتون بھی تھی، ایک عمر رسیدہ شخص، ایک نوجوان اور پولیس انسپکٹر۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے باہر آنے کے لیے کہا اور ماموں ریاض باہر نکل گئے۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور انہیں ساتھ لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ خاموشی سے وقت گزرتا رہا، ماموں ریاض کی واپسی کا انتظار کرتا رہا مگر وہ واپس نہیں آئے۔ دوپہر کو تمام فقیروں کو نکالا گیا اور احاطے میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک میں بٹھا دیا گیا۔ ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا، پھر اس نے کوئی 6 گھنٹے تک کا مسلسل سفر کیا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ پولیس والے نیچے اترے اور انہوں نے ٹرک کا پچھلا حصہ کھول کر فقیروں سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سب نیچے اترنے لگے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ویران اور لقودب جگہ تھی، دور تک ریتیلی زمین اور اس میں اگی ہوئی تھور کی جھاڑیاں، پرندے اور دوسرے جانور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ لوگ یہاں لا کر ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔
فقیروں نے احتجاج شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگے۔ پولیس والوں نے ان میں چند کو ڈنڈوں سے مارا۔ ایک موٹا تازہ پولیس والا کہنے لگا، شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے، اب رہو یہاں بھوکے پیاسے اور جاؤ سیدھے جہنم میں۔ کم وقتوں سے کام کاج ہوتا نہیں ہے، ہٹے کٹے مسٹنڈے ہو اور بھیک مانگ کر ہماری حق تلفی کرتے ہو۔ پولیس والے ٹرک میں چڑھنے لگے۔ کچھ معذور فقیروں نے کہا، بابا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، واپس شہر پہنچنا نصیب نہ ہو تمہیں، ٹرک کا حادثہ ہو جائے۔ ارے ہم سے کچھ اور کہا تھا تم لوگوں نے، ارے یہاں کیا کریں گے ہم، تمہارا ستیہ ناس، تمہارا ستیہ ناس۔ پولیس والے ہنستے ہوئے ٹرک پر چڑھ گئے اور ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ واقعی بڑا عجیب کام کیا تھا ان لوگوں نے، اس ویرانے میں تو بھوک اور موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فقیر روتی پیٹتے رہے، پولیس والوں کو گالیوں سے نوازتے رہے۔ کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ فقیر اونچائی کی جانب بڑھنے لگے۔ پھر دفعتاً ان میں سے ایک نے کہا، ادھر ادھر آبادی ہے، ہم آبادی سے زیادہ دور نہیں ہیں، ارے چلو بھائیو، وہ کوئی مزار ہے، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھو، بڑا سا جھنڈا نظر آ رہا ہے اور مزار کا گنبد بھی۔ شوقین فقیر اس جانب دوڑے، بلندی تھی تھوڑی سی، وہ بھی اوپر چڑھے اور شاید اطلاع دینے والے فقیروں کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سب ہنسنے مسکرانے لگے، قہقہے لگانے لگے۔ معذور فقیروں میں سے کچھ نے کہا، ارے بھائیوں اگر لمبا فاصلہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ مزدوری کون دے گا؟ سودے طے ہونے لگے۔ کچھ نے کچھ کو اپنے کندھوں پر لاد لیا، جن کی مزدوری طے نہیں ہوئی تھی وہ خود ہی بلندی کی جانب گھسیٹنے لگے۔ میں خاموش اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر نے، جو سب سے آخر میں رہ گیا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابے تو نہیں چلے گا کیا؟ ادھر یقیناً لنگر مل جائے گا، یہاں تو بیٹا کھانے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، تمہارا شکریہ بھائی، میں چلا جاؤں گا، میرے تو پاؤں ٹھیک ہیں۔ فقیر نے شانے ہلائے اور بلندی کی جانب بڑھ گیا۔ میرے دل میں کوئی تجسس پیدا نہیں ہوا تھا۔ شام جھکتی چلی آ رہی تھی، ہوا میں خنکی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بدن لاغر تھا، ہاتھ پاؤں بے شک سلامت تھے، لیکن اتنی جان نہیں تھی کہ کوئی طویل فاصلہ طے کرتا۔ بدن کا خون نکل جانے کے بعد سے اب تک ایسی نقاہت بدن پر تاری رہی تھی۔ بہرحال شام کے جھٹپٹے رات کی سیاہیوں میں تبدیل ہونے لگے۔ کچھ فاصلے پر دو عجیب سے کالے رنگ کے مڑے توڑے پھل سے پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا شے تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھایا، ٹٹول کر دیکھا، پھر ان میں ایک پھل توڑا، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا چیز تھی، پھینک دیا اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ بلندی پر پہنچ کر میں نے بھی کافی فاصلے پر اندازے کے مطابق 2-2.5 فرلانگ پر آبادیاں دیکھی۔ غالباً کوئی مزار ہی تھا۔ قرب و جوار میں مکانات وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن روشنیاں تھیں، عمارت بنی ہوئی تھی اور اس کے اطراف میں اچھے خاصے لوگ موجود تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچی پکی قبریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، غالباً بہت بڑا قبرستان تھا۔ زائرین کی گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ فقیر جو یہاں سے گئے تھے شاید یہ فاصلہ طے کر کے مزار شریف تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ سے وہاں تک کے راستے میں اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اس علاقے کے بارے میں واقعی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ چلو، ضرورت مندوں کا کام تو بن گیا، مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہیں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دور جگمگاتی روشنیاں بھلی لگ رہی تھیں۔ پھر ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل شانہ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اذان کی تکرار کرنے لگا، روحانی سکون محسوس ہوا تھا، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ لذت انگیز تھی۔ اذان ختم ہو گئی، پتھر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہچکیاں بن گئیں، لرزتی ہوئی آواز نکلی، لڑکھڑاتی ہوئی غیر یقینی آواز میں نماز کی نیت باندھی، الحمد شریف کا تصور کیا، ذہن ساتھ دینے لگا۔ آیت یاد آ گئی تھی، ہچکیاں بند گئی تھی، برسوں کا چھنا ہوا سرمایہ واپس عطا ہو گیا تھا، سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ روح کو طہارت عطا ہو گئی تھی۔ رکوع، سجدہ، رو رو کر نماز پڑھتا رہا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں جا رہا تھا۔ نماز پوری کرنی تھی، اعتماد بڑھ گیا۔ نماز مکمل کر لی، بدن تھا کہ آگ کی طرح تپ اٹھا تھا، کسی کمزوری کا کوئی نشان نہیں تھا، مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ آخ، مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسی جگہ بیٹھا رہا، عشاء کی اذان سنائی دی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔
رات بھیگتی جا رہی تھی، پھر نہ جانے کیا وقت ہو گیا، پلکیں جڑنے لگی، وہیں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، بدن سے کوڑ لیا، نیند آ گئی۔ غالباً نیم غنودگی کی کیفیت تھی کہ کچھ آہٹیں سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، دو سائے نظر آئے، اسی سمت آ رہے تھے۔ خاموش لیٹا رہا، پھر ایک آواز سنائی دی، ارے یہ کون ہے؟ کوئی سائل ہے، رکو، کسی نے کہا اور وہ میرے پاس رک گئے۔ میاں صاحب بھوکے ہو؟ شکر ہے، میرے منہ سے نکلا۔ روٹی کھاؤ گے؟ کھائیں گے۔ لو یہ لو۔ ان میں سے ایک نے جھک کر دو روٹیاں جن پر دال رکھی ہوئی تھی میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ شکر الحمدللہ، میں نے کہا اور بڑے احترام سے رزق لے لیا۔ یہ پانی ہے؟ دوسرے نے آب خورا میرے حوالے کر دیا۔ سردی ہے، یہ کمبل اوڑھ لینا۔ پہلے نے کمبل اپنے شانے سے اتار کر میرے قریب رکھ دیا۔ اللہ اجر عطا فرمائے، میں نے کہا۔ آؤ، پہلے نے دوسرے سے کہا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ شکم سیری ہو گئی، آب خورے سے پانی پیا، سردی اور بڑھ گئی، خون ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور معدے میں وزن بڑھا تو دوسرے احساسات بھی جاگ اٹھے۔ کمبل یاد آیا، جلدی سے اٹھا کر بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ نہ جانے کون خدا کے نیک بندے تھے، بڑے کام آئے۔ دل سے دعا نکلی، وہیں لیٹ گیا، کمبل بدن کی گرد لپیٹ لیا۔ مزید سردی لگی تو چہرہ بھی ڈھک لیا، اور چہرہ ڈھکتے ہی ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوا۔ آنکھیں بند کر لیں لیکن روشنی کم نہ ہوئی۔ دیر تک ساکت رہا، پھر بدن گرم ہو گیا، کمبل نے سردی سے نجات دلا دی۔ ماموں ریاض یاد آئے، نہ جانے وہ کون لوگ تھے اور ماموں کو کہاں لے گئے تھے۔ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا، آئیے۔ ماموں ریاض خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ انہیں لے کر انسپیکٹر کے کمرے میں آئے۔ بیٹھیے، انسپیکٹر نے کہا۔ عورت اور لڑکا بیٹھ گئے، پھر محمد شخص بھی۔ انسپیکٹر نے ماموں ریاض سے کہا، آپ بھی بیٹھیے۔ جی میں؟ ہاں تشریف رکھیے۔ انسپیکٹر نرمی سے بولا، شکریہ۔ نجم الحسن آپ سے سخت شرمندہ ہیں۔ جی؟ ماموں ریاض حیرت سے بولے، جی ہاں، انہوں نے غلط فہمی میں اور جذباتی ہو کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دی تھی اور اب انہوں نے یہ رپورٹ واپس لے لی ہے۔ حالانکہ پولیس کے کام ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن نجم الحسن میرے دوست ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ لچک پیدا کر لی ہے۔ میری رائے ہے ریاض صاحب آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ سر میں سمجھا نہیں۔ بھائی آپ کو یہاں لاک اپ سے رہا کرتا ہوں، باقی معاملات آپ خود نجم الحسن صاحب سے طے کر لیں۔ ماموں ریاض کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے آنسو بھری نگاہوں سے نجم الحسن کو دیکھا اور بولے، بڑے صاحب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بے گناہ ہوں۔ انسپیکٹر صاحب ہمیں اجازت دے دیجئے، کوئی ایسی آفیشیل کارروائی تو نہیں کرنی ہے جس کی ضرورت ہو؟ نجم الحسن صاحب نے کہا، نہیں نجم، جاؤ عیش کرو اور ان صاحب کو ذرا مطمئن کر دینا۔ سب لوگ اٹھ گئے۔ معمر عورت نے ریاض ماموں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ریاض بھائی ہمارے ساتھ چلیے، آپ سے کچھ کام ہے۔ فوراً ہی ریاض ماموں کا ذہن میں میرا خیال آیا اور انہوں نے کہا، انسپیکٹر صاحب وہ اسی وقت دو کانسٹیبل اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سلیوٹ کر کے کہا، سر ڈی ایس پی کی گاڑی آ کر رکی ہے۔ اوہ اچھا۔ انسپیکٹر جلدی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نجم الحسن صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں، اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انسپیکٹر صاحب نجم الحسن صاحب سے پہلے اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ نجم الحسن صاحب نے ماموں ریاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے ریاض صاحب آئیں۔ ماموں ریاض غالباً میرے بارے میں پھر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن یہ موقع نہیں تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے نجم الحسن صاحب کے ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی، نجم الحسن صاحب نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا۔ پچھلے حصے میں وہ نوجوان لڑکا، معمر خاتون اور نجم الحسن صاحب بیٹھے اور کار سٹارٹ ہو کر تھانے کی عمارت کے احاطے سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت میں داخل ہوئے، کمرے میں پہنچے اور نجم الحسن صاحب نے نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خون میں شرافت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو ریاض احمد صاحب کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگو۔ وہ اگر چاہتے تو تمہارا نام بھی لے سکتے تھے، کیا دھرا سب کچھ تمہارا تھا، ہم نے انہیں بے عزت بھی کیا تھا، تھانے بھی بھجوایا اور انہیں سزا بھی ہو سکتی تھی اس الزام میں۔ کچھ غیرت ہے تمہارے اندر؟ نوجوان لڑکا آگے بڑھا اور اس نے جھک کر ریاض ماموں کے پیر پکڑنے چاہے۔ ریاض ماموں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، بیٹے میری مجبوریاں ہیں، میں نے تم سے کئی بار کہا کہ جو رقم مجھ سے لیتے ہو اس کا کسی نہ کسی شکل میں اندراج کرا دو، تمہارے ابو تمہیں معاف کر سکتے ہیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔
لیکن خیر تقدیر میں یہ بھی تھا۔ اور پھر ماموں ریاض کے ذہن میں میرا تصور ابھرا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نجم الحسن صاحب سے وہ کیا کہے۔ تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا، بڑے صاحب جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہاں تھانے کے لاک اپ میں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان لڑکے سے ہوئی جو وہاں بند تھا، لیکن میرے اس سے ایسے رابطے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ میرے اوپر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کر دیجئے میرا۔ ہاں ہاں کہیے، آپ نے وہی کیوں نہ کہا ریاض صاحب، انسپیکٹر میرا گہرا دوست ہے، آپ اسی وقت بتا دیتے تو میں اس لڑکے کو بھی چھڑوا لیتا۔ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس کا نام مسعود احمد ہے، حلیہ میں آپ کو تفصیل سے بتائے دیتا ہوں۔ مامور ریاض میرا حلیہ دہرانے لگے۔ بالکل اطمینان رکھیں، میں کل ہی اس کے لیے کچھ کروں گا، آپ خلوص دل سے اسے معاف کر دیں، اور مجھے بھی، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، میں دل سے شرمندہ ہوں۔ نجم الحسن نے کہا، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور پورا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میری عزت بحال ہو گئی۔ دماغ میں غنودگی طاری ہو گئی اور پھر گہری نیند آ گئی۔ صبح اذان کی آواز نے جگایا تھا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی جگہ تھی، مدھم مدھم اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پانی دستیاب نہیں تھا۔ آب خورے کی شفاف مٹی سے تیمم کیا اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدن توانا تھا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، دل و دماغ شاد ہو گئے۔ سورج کی پاکیزہ کرنیں انہیں چھونے لگی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر مزار شریف کی طرف، اور پھر کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ رخ مزار شریف کی طرف تھا، فاصلہ محسوس ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ گو قرب و جوار میں باقاعدہ کوئی شہر یا بستی آباد نہیں تھی، لیکن یہ خود بستی سے بھی کم نہیں تھی۔ زائرین کے لیے قیام گاہیں بنی ہوئی تھیں، دکانیں لگی ہوئی تھیں، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ایک بزرگ کو دیکھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دو بڑے تھیلے دونوں ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے تھے، میری طرح نڈھال نظر آ رہے تھے۔ مجھے امداد طلب نظروں سے دیکھا، پھر اشارہ کیا تو میں قریب پہنچ گیا۔ میاں مزدوری کرو گے؟ وہ بولے، ضرور کریں گے، یہ تھیلے وہاں پہنچانے ہیں۔ انہوں نے کافی فاصلے پر اشارہ کیا۔ بسم اللہ۔ میں نے جلدی سے تھیلے اٹھائے۔ پہلے پیسے بتا دو، جو عنایت فرمائیں گے لے لیں گے، بعد میں جھگڑا نہ کرنا۔ نہیں کریں گے، آئیے۔ میں تھیلے سنبھال کر آگے چل پڑا، بزرگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وزنی تھیلے مطلوبہ جگہ پہنچا کر میں سیدھا ہوا تو بزرگ نے 2 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بے حد شکریہ، کم تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، اگر آپ نے خوشی سے دیے ہیں۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں، عنایت ہے، ناشتے کے لیے اللہ نے بندوبست کرا دیا ہے۔ میں نے دونوں روپے مٹھی میں بھیج کر کہا۔ اسی وقت ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے سے کوئی 11 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک 30-32 سالہ شخص دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ لڑکے نے چیخ کر کہا، دادا میاں پکڑیے۔ میرے ساتھ آنے والے معمر بزرگ چونک پڑے، ان کے حلق سے لایانی سی آواز نکلی۔ میں نے بھی چونک کر لڑکے کو دیکھا اور اچانک لڑکا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر بری طرح چیختا ہوا واپس اندر گھس گیا۔ اس کے پیچھے دوڑنے والے رک گئے، جیسے کچھ نہ سمجھ پائے ہوں۔ میرے وہاں رکنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے میں واپس پلٹ کر چل پڑا۔ جہاں دکانیں لگی ہوئی تھیں وہاں پہنچا، 1.5 روپے کی 2 پوریاں اور ترکاری لی، کاغذ پر رکھے گوشے میں آ بیٹھا۔ پوڑا کھول کر سامنے رکھا تو ایک بوڑھا فقیر نزدیک آ بیٹھا۔ اس نے کہا، ارے واہ، چپڑی اور دو حصہ کر لو، مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تم لے لو۔ میں نے ایک پوری پر آدھی ترکاری رکھ کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے خوشی سے پوری لے لی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ پانی پیو گے؟ ہاں، آؤ تلاش کریں۔ نہیں، میں دے دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی گجڑی سے ایک ٹوٹا پھوٹا سلور کا گلاس نکالا۔ گلاس خالی تھا۔ اس نے اسے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، لو، پہلے تم پی لو۔ میں حیرت سے بولا، پانی کہاں ہے؟ وہ ایک دم ہنس پڑا، پھر بولا، دیکھو تو۔ دیکھنا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اچانک ہی ہاتھ میں تھما ہوا گلاس وزنی محسوس ہوا اور اس سے پانی چھلکنے لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جلدی سے بولا، تم پیو بھائی، پھر مجھے دو۔ مگر میں پانی پینا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی گجڑی سے خالی گلاس نکالا تھا اور جب یہ گلاس میرے ہاتھ میں آیا تو بالکل ہلکا تھا، لیکن اب وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے پھر ایک قلقالی ماری
اور کہنے لگا پوری تمہاری پانی ہمارا، حساب برابر۔ دیکھو تو ملے، سوچو تو پاؤ، ارے جلدی کرو ہمیں پیاس لگ رہی ہے، مرچیں لگ رہی ہیں مرچیں۔ وہ اپنے دونوں گال پیٹتا ہوا بولا اور میں نے بادل نخواستہ پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ طبیعت سیر ہو گئی اور پھر جب گلاس پیچھے ہٹایا تو وہ کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ نہ گلاس تمہارا نہ کمبل ہمارا، اپنا راستہ ناپو، ہم بھی چلے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس گدڑی میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ عجیب سا شخص تھا، پھٹے پرانے چیتھڑے لگے ہوئے لباس میں ملبوس، کاندھے سے جھولی لٹکائے ہوئے۔ ایک اونچی سی قبر کے کتبے کے پیچھے پہنچ کر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گردن جھٹکی اور پھر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دن خوب چڑھ گیا تھا اور رات کی نسبت دھوپ میں بہت تیزی پیدا ہونے لگی تھی۔ جگہ جگہ بوسیدہ قبریں، ٹوٹے پھوٹے لکھوری اینٹوں سے بنے مقبرے نظر آ رہے تھے۔ بہت سی جگہ چھاؤں تھی، کسی بھی جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ کچھ ایسا شکمسیر ہو گیا تھا اس ایک پوری سے کہ بدن بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ بہرحال وہاں سے ہٹا، کمبل کاندھے پر ڈالا اور اس کے بعد قبروں کے درمیان مارا مارا پھرتا رہا۔ دوپہر کو بڑے مزار پر جانا نصیب ہوا۔ بڑی ٹھنڈک تھی وہاں، بے شمار افراد گنبد کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ فاتحہ خوانی کروں، چنانچہ مزار کے قدموں میں پہنچ کر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، وہاں سے واپس نکل آیا۔ اسی جگہ پاؤں پسار کر لیٹنا کچھ اچھا نہ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مزار اقدس کی بے حرمتی ہو اگر میں وہاں لیٹ جاؤں۔ بہت سی جگہیں خالی پڑی ہوئی تھیں، گھنے درختوں کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ باہر نکلا اور ایک گھنے درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ کمبل کو تہہ کر کے تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا اور درختوں کے پتوں کو گھورنے لگا۔ ننھے ننھے پرندے چہچہا رہے تھے، جگہیں تبدیل کر رہے تھے۔ ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ بڑی خوشنما لگ رہی تھی۔ طبیعت میں ایک عجیب سی فرحت تھی جسے الفاظ نہیں دے سکتا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ آنکھوں میں کچھ بوجھ سا پیدا ہو گیا تھا۔ بھوک تو نام و نشان کو نہیں لگتی تھی۔ لگتا تھا ایک پوری نے دن بھر کی کسر پوری کر دی ہے۔ پھر وہ شخص یاد آیا، ایسی جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا کہہ گیا تھا؟ دیکھو تو پاؤ، سوچو تو جانو۔ غور کرنے لگا اور یہی غور کرتے کرتے اچانک پچھلے دن کی باتیں یاد آ گئیں اور اچھل پڑا۔ ماموں ریاض تھانے میں ملے تھے اور وہ لوگ انہیں لے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ علم میں آیا تھا وہ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ بالکل یوں لگتا تھا جیسے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں۔ میں خود بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ کیا بات تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا اور پھر گردن ہلا کر کروٹ بدل لی۔ ماموں ریاض بیچارے، اگر جو کچھ میرے ذہن میں آیا سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصیبت سے نکل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ذہن میں کیسے آیا؟ ٹھنڈی ہواؤں نے آنکھوں کے پپوٹے بوجھل کر دیے تھے اور نیند کا سرور ذہن پر طاری ہو گیا تھا، لیکن سوچوں کے دائرے محدود نہیں ہوئے تھے۔ سوچوں کا عظیم سرمایہ محفوظ تھا۔ دماغ بوجھل ضرور ہو گیا تھا لیکن حاضر تھا۔ ماموں ریاض کے دل میں ضرور ہوگا کہ میرے لیے کچھ کریں، ہر چند کہ میں نے انہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ وہ بھی دیوانے ہو گئے ہوں گے۔ اگر بڑے افسر نہ آ جاتے تو ہو سکتا ہے جو کچھ میرے سامنے آیا اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گھر جا کر میرے بارے میں امی ابو کو بتایا ہو۔ کیا گزری ہوگی ان پر؟ ماموں ریاض ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، بوسیدہ کیواڑ جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، پلاسٹر کی دیواریں تھیں، دروازے کی دوسری طرف چھوٹا سا صحن، ایک برآمدہ جس میں تخت پڑا ہوا تھا، ایک کمرہ جس میں بائیں سمت غسل خانہ اور بیت الخلاء، دوسری طرف باورچی خانہ۔ ابو اور امی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، آنکھیں بے نور تھیں اور وہ بار بار پلکیں جھپکا رہی تھیں۔ ابو اچھل پڑے، انہوں نے سرگوشی کے عالم میں کہا، ریاض آ گیا؟ آ گیا؟ امی اچھل پڑی، ہاں۔ ریاض، ریاض بیٹے، امی کی لرزتی آواز ابھری۔ ہاں باجی میں آ گیا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میرے پاس آ ریاض، میرے پاس آ۔ ماموں ریاض امی کے سینے سے جا لگے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ مارا تو نہیں تجھے؟ انہوں نے تجھے مارا تو نہیں؟ امی ماموں ریاض کو ٹٹولتے ہوئے بولی، ارے نہیں باجی، کوئی میں ڈاکو تھا، چور تھا، مارتے کیسے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، کچھ کھایا ہے تو نے؟ پیٹ بھر کر کھایا ہے باجی، اطمینان سے بیٹھو۔
جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ سنیے، روٹیاں لے آئیے بازار سے، میں چائے بنا لیتی ہوں، روٹیاں لے آئیے۔ باجی میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور کھائیں گے؟ ریاض، ہم نے نہیں کھایا، کل سے نہیں کھایا۔ اوہو، میں لاتا ہوں، آپ بیٹھیے بھائی جان، میں لاتا ہوں، مامو ریاض بولے۔ نہیں ریاض، تو نہ جا بیٹے، کہیں پولیس دوبارہ نہ پکڑ لے، تو نہ جا ریاض۔ باجی، پولیس کیوں پکڑے گی مجھے آخر؟ اسے دھوکا ہوا تھا، بعد میں سب نے معافی مانگی ہے۔ دیکھیے، نجم الحسن صاحب نے مجھے 500 روپے بھی دیے ہیں ہر جانے کے طور پر۔ تجھ پر اب الزام تو نہیں ہے؟ نہیں باجی، فیض الحسن بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے، مگر وہ برا لڑکا نہیں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو رقمیں غائب کی ہیں ان کے الزام میں اس کے باپ نے مجھے گرفتار کرا دیا ہے، تو وہ باپ کے پاس آیا اور اس نے ساری بات بتا دی۔ نجم الحسن خود تھانے گئے، ان کی بیوی اور فیض بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے چھڑا لیا، بڑی معافیاں مانگی ہیں، انہوں نے 200 روپے تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائی جان، میں کھانا لے آتا ہوں، روٹیاں لیا، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ نہیں باجی، مرغی کا سالن لاؤں گا، محنت کے پیسے ملے ہیں۔ اور یہ آپ کو چائے بنانے کی کیا سوجھی؟ کیا آپ پھر چولہا جلانے لگی ہیں؟ نہیں مانتی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ ابو بولے۔ خدا کے لیے باجی، چولہے کے پاس نہ جایا کریں، پورا دوپٹہ جلا لیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اب بار بار ایسا تھوڑی ہوگا، جا کھانا لیا، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں دروازے سے نکل گئے تھے، پھر میں نے ان سب کو دسترخوان پر دیکھا۔ امی ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا جھل رہی تھیں۔ اب یہ پنکھا رکھ دیں اور کھانا کھائیں۔ ابو بولے، اوفو، کھاؤ تم لوگ، مکھیاں بیٹھیں گی کھانے پر۔ ایک مکھی بھی نہیں ہے، رکھیے پنکھا، کھانا کھائیے۔ ماموں بولے، ذرا دیکھیے بھنی ہوئی مرغی کیا مزہ دے رہی ہے۔ کھا لوں گی نا، تم لوگ کھاؤ۔ امی بے اختیار رو پڑی۔ ابو اور ماموں کے ہاتھ رک گئے۔ ماموں نے کہا، باجی کھا لوں گی میں، میرے پیچھے مت پڑو، مت پڑو میرے پیچھے، پتہ نہیں میرے بچے، میرے بچے۔ امی بلک بلک کر رو پڑی، ابو بھی سسکنے لگے۔ ماموں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے، وہ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رک گئے تم لوگ، نہ کھاؤ تو مجھے مردہ دیکھو، کھاؤ، میں کہتی ہوں کھاؤ۔ امی ان کے ہاتھ ٹٹولنے لگی۔ ماموں ریاض نے کہا، آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا بھائی جان۔ ابو نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انہیں دیکھا۔ آپ کے اور باجی کے سوا دنیا میں میرا اور کون ہے؟ آپ دونوں کی قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ رزق ہے میرے ہاتھ میں، جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا ہے باجی کے سامنے ہی کہہ دوں۔ بات کیا ہے؟ ابو نے آنکھیں خشک کر کے ماموں ریاض کو دیکھا۔ مسعود زندہ ہے، خیریت سے ہے، بس ذرا کمزور ہو گیا ہے، حلیہ بدل رکھا ہے، داڑھی چھوڑ دی ہے، کہتا ہے کہ کچھ مشکلات ہیں جن پر قابو پا لیا تو وہ گھر واپس آ جائے گا، اس کی فکر نہ کی جائے۔ کیا؟ ابو اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی اور باجی کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، وہ زندہ سلامت ہے اور اسے محمود کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ہمارا محمود بھی خدا کے فضل سے خیریت سے ہے اور ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اگر اسے ہمارا پتہ معلوم ہوتا تو یقیناً وہ اب تک ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ ریاض، ریاض تجھے اللہ کا واسطہ کلیجہ نکال لیا ہے تو نے، ہائے تو نے کلیجہ نکال لیا ہے۔ ارے تجھے خدا کا واسطہ بتا تو دے، بتا دے کہ دل رکھ رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ امی نے جھک کر ماموں ریاض کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے آپ دونوں کی قسمیں کھائی ہیں باجی، اور بھی کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں۔ کہاں ملا وہ؟ تیرے ساتھ گھر نہیں آیا؟ تھانے کے لاک اپ میں ملا تھا۔ ابو کے حلق سے رندھی ہوئی آواز نکلی۔ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائے گا، نجم الحسن کل اپنے تھانے دار دوست سے مل کر اسے رہا کرا لیں گے۔ مجھے لے چل، مجھے لے چل ریاض، مجھے لے چل، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں میں اسے چھونا چاہتی ہوں۔ امی نے زارو قطار روتے ہوئے کہا، آپ نے اس طرح دل دکھا دیا باجی، ورنہ میں بھی آپ کو کچھ نہ بتاتا۔ مجھے اپنی یہ خاموشی جرم محسوس ہوئی تھی۔ ہر قیمت پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا بھائی جان۔ آپ غور کریں، اس پر قتل کا الزام ہے کہ جانے کس طرح اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے۔ پولیس کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی، سب یکجا ہو گئے تو کہیں تھانے دار کو ماضی یاد نہ آ جائے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہیں؟ امی کے منہ سے نکلا۔ ہاں باجی، صبر کرنا ہوگا آپ کو، اللہ نے آپ کو ان دونوں کی زندگی کی خبر دی ہے، ایک دن ہم سے آپ بھی ملیں گے۔ کل نہیں؟ امی نے حسرت سے پوچھا۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہی سب کچھ۔ ایک دم سلسلہ ٹوٹ گیا، کوئی پاؤں پکڑ کر چلا رہا تھا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، بابا جی، بابا صاحب۔ میں چونک پڑا،
चंद अफराद खड़े हुए थे, शक्लें जानी पहचानी सी थीं। इन बुजुर्ग को मैंने फौरन पहचान लिया, जिनका सामान उठाने के 2 रुपए मिले थे मुझे। मैं जल्दी से उठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देखने लगा। बाबा साहब उठिए, उठिए बाबा साहब। कोई गलती हो गई मुझसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। गलती हमसे हुई है बाबा साहब, आपको पहचान न सके। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। अल्लाह के नाम पर आप हमारी मदद करें बाबा साहब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप लोग यकीन करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया। वही खानदान था जो रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। अब मैंने सब कुछ पहचान लिया था। वो सब मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, आमिर मेरा पोता है। मेरे बेटे का एक ही बेटा है, दूसरी बेटी है। ये है वो नसीमा। आमिर स्कूल में पढ़ता था, शौक खिलाड़ी मगर ज़हीन था। कभी कभी बच्चों के साथ स्कूल से आवारागर्दी करने निकल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। इसके स्कूल से काफ़ी फासले पर एक जगह करबला के नाम से मशहूर है। यहाँ ताज़िए दफन किए जाते हैं। नज़दीक ही कब्रिस्तान भी है। आसपास खेत बिखरे हुए हैं। वहीं खेलने चला गया था। वापस आया तो चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें चमक रही थीं। रात को बुखार आ गया। वो हजियान बकता रहा। इसके बाद मियाँ साहब हम ज़ेरे एताब हैं। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी तफसील तवील है। इस पर साया हो गया है बाबा साहब। ना जाने क्या क्या कर चुके हैं हम, मगर कुछ नहीं हो सका। बाबा साहब, इस वक्त भी इस पर जुनून तारी था जब वो भाग कर बाहर आया था। आपको देखकर सहम गया। उस वक्त से अंदर घुसा हुआ है, जबकि अंदर रहता ही नहीं था। अब कहता है बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर वो है। वो कौन? मैंने पूछा। आपसे डर रहा है। मुझसे? हाँ। मुझसे क्यों? अल्लाह जानता है। मैं हंसने लगा। अजीब हैं आप लोग। आपको पता है कि मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके पेट भरता हूँ। चचा मियाँ, आपको खुद इल्म है कि मैंने आपका सामान उठाकर सुबह नाश्ता किया था। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं। देखिए बाबा साहब, हम भला आपसे कुछ कहने की कहाँ अहलियत रखते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने अपनी कोई अमानत आपको सौंपी है तो इसे दूसरों की भलाई के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी सरबुलंदी में इजाफा ही होगा। हम परेशान हाल लोग हैं, ना जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। वो मासूम बच्चा है, कुल 11 साल उम्र है इसकी। पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी इसकी। माँ रो रो कर मर जाएगी। सूली पर लटके हुए हैं हम लोग, अल्लाह के नाम पर हमारी मदद करें। बुजुर्ग रोने लगे। मगर मोहतरम, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं खुद जिंदगी का सताया हुआ हूँ। आपको ज़रूर मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। वो सिर्फ आपसे खौफजदा है। कहता है बाहर नहीं जाएगा। बाहर कंबल वाले बाबा हैं और कंबल आप ही के पास है। कंबल? मेरे पूरे वजूद में बम सा फटा। कंबल, कंबल! मैंने फटी फटी आंखों से उस कंबल को देखा जिसे अभी सिरहाने रखकर सो रहा था। ये अतिया उन्हीं 2 बुजुर्गों में से एक ने मुझे दिया था, मगर उस वक्त मेरी अंधी आंखों ने इसे नहीं पहचाना था। अब तक नहीं पहचाना था। ये तो वही कंबल था जो एक बार पहले भी मुझे मिल चुका था। मैं भला इस कंबल को भूल सकता था? जब ये मिला था तो मुझे उरूज मिला था और फिर मैंने इसे खो दिया था। आह, ये वही कंबल था, 100% वही था। दिमाग में शीशे से टूटने लगे, छनाके होने लगे। वो दोनों बुजुर्ग याद आए जिनमें से एक ने मुझे कंबल दिया था। शक्लें याद नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ याद था। कंबल ओढ़ा था और इसके बाद अम्मी और अबू को देखा था। मामू रियाज के बारे में आगे का सारा हाल देखा था। कोई तसव्वुर इतनी जामी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। मैंने तो वो सब कुछ देखा था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बाबा साहब, बुजुर्ग की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जी, मैं वो। खुदा के लिए बाबा साहब, खुदा के लिए। अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो इसे अल्लाह की राह में खर्च करें। खुदा के लिए बाबा साहब। बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैं तड़प उठा। ऐसा ना करें मोहतरम, खुदा के लिए ऐसा करके मुझे गुनहगार ना करें। हमारी मदद करें। आप मुझे वक्त दीजिए, कुछ कर सका तो ज़रूर करूँगा। आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद हाजिरी दूंगा। बहुत बेहतर, हम इंतज़ार करेंगे। आप जाइए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अगर आपका काम ना कर सका तो माजरत करने आ जाऊँगा, मैंने कहा, और वो सब उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वापस चले गए। मैंने दीवाना वार आगे बढ़कर कंबल उठा लिया, उसे सीने से लगा लिया। सुकून का एक समंदर सीने में उतर गया था। देर तक इस सुकून से बहरावर होता रहा। शाम के साए झलक रहे थे। असर की नमाज का वक्त हो गया। पानी तलाश करके वजू किया, नमाज पढ़ी। इसी दरख्त के नीचे बसेरा कर लिया था। रात हो गई।
عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تھا کہ کھانا آ گیا۔ بابا صاحب لنگر لے لیجئے، صاحب مزار کے نام کا ہے۔ انکار نہ کر سکا، تھوڑا بہت کھانا کھایا، اس کے بعد کمبل اوڑھ لیا۔ دل میں کہا، مجھے اس نعمت سے سرفراز کرنے والوں، مجھ سے زیادہ تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں کور بینا ہوں، میری نظر محدود ہے، میری عقل محدود ہے۔ جو منصب مجھے عطا کیا گیا ہے، اس سے عہدہ برآں ہونے کے لیے رہنمائی درکار ہے۔ میری عقل ناقص صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی درکار ہے، مجھے رہنمائی چاہیے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے زور سے دھکیل کر کہا، بڑا پھیل کر سو رہا ہے، سرک جگا دے۔ میں لڑک گیا تھا، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی تھا۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر سب کا حق ہے۔ کیوں نہیں، آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا آدمی اطمینان سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی، پھر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دے۔ جی۔ میں نے اس کا پاؤں اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور اسے دبانے لگا۔ دفعتاً اس نے بڑی زور سے دوسرا پاؤں میرے سینے پر مارا اور میں بے اختیار لڑک کر دور جا گرا۔ ہاتھوں میں کانٹے اگے ہوئے ہیں، آہستہ نہیں دبا سکتا، طاقت آزما رہا ہے میرے پیروں پر۔ اوہ نہیں بابا صاحب، معاف کر دیجئے، اب آہستہ دباؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا، احترام سے دوبارہ اس کا پاؤں لے کر گود میں رکھا اور اسے آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کروٹ بدل کر دوسرا پاؤں میری گود میں رکھ دیا۔ میں دوسرا پاؤں دبانے لگا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اچانک وہ بولا، قاتل بہت ہے، کچھ زیادہ خطرناک، کچھ کم۔ دشمن کے وار کرنے سے پہلے اس پر وار کر دو، اسے مار ڈالو۔ دشمن نمبر 1 غرور ہے، خود پسندی ہے، تمہارے بدن کا لباس، تمہاری بینائی، تمہاری سوچ اور سب سے بڑھ کر تمہاری زندگی اپنی نہیں ہے، پھر کس چیز پر حق جتاتے ہو؟ بے وقوفی ہے نا؟ کیوں ہے نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، سب کچھ قرض ہے، ادھار ہے، ادائیگی ضروری ہوتی ہے، بچا کچا اپنا ہوتا ہے، دوسرے کے مال پر کیا اترانا؟ کیوں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بابا صاحب، پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو۔ کس سے بابا صاحب؟ بتانے والا اندر ہوتا ہے، پوچھو گے جواب مل جائے گا، بھٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر کرنے سے پہلے پوچھ لو۔ جی بابا صاحب۔ خود غرضی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو، پھر اپنے بارے میں۔ جذبات سنبھالنے پڑتے ہیں، ورنہ کھیل بگڑ جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اور کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے جتنا بتایا ہے اتنا تو سمجھ لیا بابا صاحب، اتنا کافی ہے، ضرورت پڑے تو اور پوچھ لینا۔ میں نابینا ہوں بابا صاحب، کچھ نہیں جانتا، سچائی سے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر ناواقفیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، چہرہ ڈھک لینا، دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، بس کافی ہے۔ بوڑھے شخص نے پاؤں سمیٹ لیے۔ اور دباؤں بابا صاحب؟ نہیں، چلتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، جس نے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر ایک اور درخت کی آڑ میں گم ہو گیا۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا، رہنمائی ملی تھی، انعام عطا ہوا تھا، ہدایت کی گئی تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گیا، ساری باتوں کو یاد کر کے دل میں اتارتا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ یاد آ گئے جن سے وعدہ کیا تھا۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ کر کمبل چہرے پر ڈال لیا، ذہن میں ان کا تصور کیا تو چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ وہ سب نگاہوں کے سامنے آ گئے، بزرگ، ان کا بیٹا، بہو، لڑکی اور وہ بچہ۔ زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، آنکھوں میں دہشت رقصاں تھی۔ نوجوان لڑکی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ بچے کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ حسرت بھری نظروں سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور وہی بزرگ تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ دفعتاً لڑکی کی زبان لمبی ہونے لگی، سرخ زبان کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی لمبائی کوئی 4 گز ہو گئی اور پھر اچانک اس نے ان بزرگ کے ہاتھوں میں دبی تسبیح کو لپک لیا۔ نوجوان لڑکی نے دہشت بھری چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بات کر لو، چلے جاؤ، حال معلوم ہو جائے گا، چلے جاؤ، کام ہو جائے گا۔ مجھے اپنی آواز سنائی دی، میں بول رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ مستعدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کمبل تہہ کر کے شانوں پر رکھا اور تیز تیز قدموں سے اسی طرف چل پڑا
کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ سب لوگ ریسٹ ہاؤس میں تھے۔ میں نے دروازہ بجایا، انہی بزرگ نے دروازہ کھولا تھا۔ آپ آئیے، دیکھیے اندر کیا ہو رہا ہے، انہوں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آ سکتا ہوں؟ آ جائیے۔ بزرگ دروازے سے ہٹ گئے اور میں اندر داخل ہو گیا۔ بچہ اچھل پڑا تھا، اس کی زبان فوراً اندر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر دیوار سے جا لگا۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور شاید بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اپنا کام کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک گلاس پانی دیجیے، میں نے بزرگ سے کہا اور وہ جلدی سے ایک طرف رکھی سراہی کی طرف بڑھ گئے۔ تم سن نہیں رہے؟ میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لڑکے نے بھاری آواز میں کہا۔ یہاں تم سے جھگڑا کر کون رہا ہے؟ اللہ کے بندے ہو، اللہ کا نام لے کر بات کرو۔ میں نے بزرگ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکی اور اس کے بعد پانی کا گلاس لڑکے کی طرف بڑھا کر بولا، لو پانی پیو۔ محبت سے کوئی چیز پیش کی جائے تو اسے محبت ہی سے قبول کرنا چاہیے۔ دیکھو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، ہمارے بیچ میں مت آؤ، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے نقصان کے۔ اللہ کے بندے ہو کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی تو بہتری نہیں ہوگی۔ جواب دو ورنہ یہ پانی میں تمہارے جسم پر پھینک دوں گا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ گناہ صرف تمہارے سر ہوگا۔ ارے واہ، جھگڑا ہمارا ہے، بیچ میں کود رہے ہو تم؟ ذرا اس سے پوچھو کیا کیا ہے اس نے؟ بچے کھیل رہے تھے، اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ شرارت اپنی جگہ ہوتی ہے، پتھر مارنے شروع کر دیے اور اچھا خاصا زخمی کر دیا میرے بچے کو۔ میں بلا چھوڑ دوں گا اسے؟ اتنے ہی زخم نہ لگا دوں اسے تو میرا بھی نام نہیں۔ درگزر بھی تو ایک پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ بچپن ہے، بے شک تمہیں نقصان پہنچا ہوگا، لیکن اس کی زندگی لے کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ اور اگر میرا بچہ مر جاتا تو؟ اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی، تم اس کے صدقے اس کی زندگی بھی قائم رہنے دو۔ یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں تم اپنی یہ ولایت لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرا تمہارا جھگڑا ہو جائے گا۔ اور ہاں، پہچانتا ہوں تمہیں اچھی طرح، جانتا بھی ہوں، ایک بار دیکھ بھی چکا ہوں، مگر وہ معاملہ ذرا دوسرا تھا۔ ہر ایک کے بیچ میں پہنچ جاتے ہو، تمہارا بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر میرے سر پر پتھر مار کر تمہارا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، کچھ نہ کہوں گا تمہیں، لیکن بچوں کے باپ ہو، معاف کر دو اسے۔ میں اس کی طرف سے اور اس کے تمام اہل خانہ کی طرف سے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی جرمانہ کرنا چاہو تو جرمانہ کر دو، ادائیگی ہوگی، مگر اب اسے معاف ہی کر دو تو بہتر ہے، اور اگر نہ کروں تو پھر بات دوسری شکل اختیار کر جائے گی۔ میں نے گلاس سیدھا کر لیا اور لڑکا دیوار کے سہارے ادھر سے ادھر کھسکنے لگا، پھر بولا، یہ طریقہ ہوتا ہے دوستی کرانے کا؟ ان لوگوں سے کہو کہ آئندہ اگر یہ بچہ اس طرف دیکھا گیا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور تم، ٹھیک ہے، میں نہ صحیح کوئی دوسرا تمہیں ٹھیک کر دے گا، ہر ایک کے بیچ میں ایسے ہی مت آ جایا کرو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ سچے دل سے اسے معاف کر رہے ہو یا یوں ہی عارضی طور پر مجھے ٹال رہے ہو؟ اور اگر یہ بچہ دوبارہ ادھر دیکھا گیا تو؟ اس کا وعدہ اس کے والدین کریں گے۔ عورت جلدی سے بولی، نہیں جائے گا، ہم وہ شہر ہی چھوڑ دیں گے، وہ جگہ ہی چھوڑ دیں گے، ہم کبھی نہیں جائیں گے اس طرف، کبھی نہیں جائیں گے۔ دیکھو میاں جی، مشورے دے رہے ہیں تمہیں، ہم ایسے معاملات میں ٹانگیں مت اڑایا کرو ورنہ کسی وقت نقصان بھی اٹھا جاؤ گے۔ ارے ہاں، پہنچ گئے ولی بن کر، لڑکے نے کہا، اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ نیچے کھسکتا ہوا زمین پر گر پڑا، وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ بزرگ جلدی سے آگے بڑھے، ان کا بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ لڑکا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، عورت کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، خدا نے اپنا کرم کر دیا، میرے خیال میں اب سب ٹھیک ہے، آپ لوگ اطمینان سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں، اب خدا نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ بزرگ جلدی سے میرے قریب پہنچے اور انہوں نے جھک کر میرے پاؤں پکڑنا چاہے تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں محترم، خدا کے لیے نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، محبت کے جواب میں دشمنی؟ بزرگ ایک دم سیدھے ہو گئے۔ میرا دل کہہ رہا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، ہم سب کو نئی زندگی ملی ہے، اپنے جذبات کا اظہار میں کیسے کروں؟ وہ بولے، بس ایک ہی التجا ہے، کیجئے بابا صاحب، میرے حق میں دعائے خیر کیجئے گا۔ سنیے بابا صاحب، سنیے، کچھ خدمت کا موقع دیجئے ہمیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازا ہے،
بری باتیں نہ کیجیے، خدا حافظ، میں نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد رکنے کو دل نہیں چاہا تھا، چنانچہ کسی سمت کا تعین کیے بغیر چلتا رہا۔ مزار شریف سے بہت دور آبادی تھی، وہاں سے بھی گزر گیا۔ لق و دق میدان شروع ہو گئے، چاند نکل آیا تھا، ایک پرسکوت ماحول تھا۔ اسی طرح چلتے رہنے میں لطف آ رہا تھا۔ چلتا رہا اور نہ جانے رات کا کون سا سفر گزر رہا تھا کہ پاؤں کچھ وزنی محسوس ہوئے تو رک گیا۔ جھاڑیاں، پتھر، مٹی کے تودے گڑھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا، جھینگر بے وقت کی راگنی الاپ رہے تھے۔ کسی قدر صاف ستھری جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا اور تھکن محسوس کر کے وہیں آرام کرنے کی ٹھانی۔ ایک پتھر سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، قدموں کی چاپ سنائی دی اور آنکھیں کھل گئیں۔ 4 انسان نظر آئے، چاندنی میں انہیں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ دیہاتی تھے، لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں، لمبے تڑنگے تھے، سہمے سہمے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور جب وہ میرے قریب سے گزرے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سنو، بات سنو، میں نے کہا اور وہ چاروں رک گئے۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ چاروں طرف دیکھنے لگے، پھر سبھی دہشت سے چیخنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ ایک دوسرے میں الجھ کر گر پڑے۔ ارے دیا، رے دیا، رے شردھانند، تیرا ستیہ ناس، ہے پربھو، ہے بھگوان، ارے بھاگو، ارے بھاگو، ان میں سے کسی نے چیخ کر کہا مگر ان کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں بھائی، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، ڈرو نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہرے مار دیو رام دیال، ہرے بھاگو بھیا، کوئی اور چیخا۔ اس دوران میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں تم سے، ڈرو نہیں، میں کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ہرے بھیا، بھوت نہیں تو کاہے یہاں کھیت کھا رہے ہو؟ ایک نے ہمت کر کے کہا۔ مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، تھک کر یہاں لیٹ گیا تھا۔ ان کی کچھ ہمت بندھی، ایک ایک کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے انداز میں ہنسنے لگے۔ ارے تو ڈر کون رہا تھا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ہاں، واہ رے رام دیال، تو بھی بڑا بکٹ ہے بھائی۔ بس بس چپ ہو جا، شرم کر، جان تو تیری نکل رہی تھی، مگر بھائی مسافر لگو تو تم خود ہی رہو۔ ارے بھیا، اکیلے یہاں پڑے ہوئے تھے؟ تم لوگ کون ہو اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ارے بس کیا بتائیں، یہ شردھانند ہے، بس ہریالی بستی گئے تھے کام سے، صبح کو چلتے مگر یہ گھر والی سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ رات کو واپس آ جائے گا۔ بس بھیا، ہم کھینچ کر چل پڑا، حالانکہ راستے میں لال تپسیا پڑے ہے، مگر بھیا بیاہ کو 4 مہینے ہوئے ہیں، وعدہ کیسے نہ پورا کرتا؟ ارے ہے نا شردھانند؟ اب چلو یا یہیں پڑے رہو گے؟ شردھانند نے کہا۔ بھائی مسافر، تم کہاں جا رہے ہو؟ بس سیدھا ہی جا رہا تھا۔ کہیں دور سے آ رہے ہو؟ ہاں، چلو گے ہمارے ساتھ یا یہیں جنگل میں مزے کرو گے؟ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ دھونی پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ تھکن تھی مگر پھر بھی ان سادہ دل دیہاتیوں کے ساتھ جانے کو دل چاہا۔ وہ سب آگے بڑھ گئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شردھانند نے پوچھا۔ مسعود، میں نے جواب دیا۔ میاں بھائی ہو؟ ہاں۔ پہلے کبھی دھونی پور نہ گئے؟ کبھی نہیں، بڑھیا جگہ ہے مگر کیا؟ ارے نہ بھائی نہ، رات کا وقت ہے، کچھ نہ بولیں گے ہم، ویسے ہی اس سسرے شردھانند نے مروا دیا ہے ہمیں، رام دیال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی طاری رہی تھی، پھر ان لوگوں کے قدم رکنے لگے، سب ڈرے ڈرے لگ رہے تھے۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے؟ لال تلیا، تم لوگ پہلے بھی اس کا نام لے چکے ہو، یہ لال تلیا کیا ہے؟ ارے بھیا یہاں سے نکل چلو، بعد میں بتا دیں گے۔ نہیں، ابھی بتاؤ۔ جمنا داس، شردھانند نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور سب رک گئے۔ شردھانند خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سمت دیکھا، آگ روشن تھی اور کوئی شخص بیٹھا اس جلتی آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ کیا بات ہے، آگے نہیں چلو گے؟ میں نے پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب وحشت زدہ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا رہا، پھر میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ ارے کوئی دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ آگے نہ بڑھنا، بے موت مارے جاؤ گے، گردن مروڑ کر رکھ دے گا تمہاری۔ کون؟ سرکٹا۔ ہرے رام، غلطی سے منہ سے نام نکل گیا۔ رام دیال نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ سرکٹا؟ کہاں ہے وہ؟
تلیا کنارے آگ کون جلا رہا ہے؟ وہ سرکٹا ہے؟ ارے تو کیا چاچا ہے ہمارا؟ سب کے سب دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تمہاری تو گھوم گئی ہے کھوپڑی، ہمیں کاہے کو مروا ہو بھائی؟ ارے واپس چلو بھیا، آج کی تو رات ہی مصیبت کی ہے۔ کہہ رہے تھے شردھانند سے آج گھر پہنچ جائیں تو جانو۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو چاروں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ ساری شیخی نکل جائے گی میاں جی، رک جاؤ، آؤ واپس چلتے ہیں۔ دن نکل آئے گا تو آگے بڑھیں گے، تمہیں اس کے قصے نہ ہی معلوم؟ بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتائیں، جمنا داس کے سارے کٹم کو کھا گیا ہے یہ؟ ہری داس کو اس نے مارا، سلیم چاچا کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا، کلو سنگھ کی لاش تال میں گل گئی، راتوں کو مستی میں نکل آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے، سنگھاڑے لے لو سنگھاڑے۔ کسی نے جھانک لیا تو سمجھو گیا۔ ہماری بستی تو بھوت بستی ہو گئی ہے آج کل، بیچارے بنسی لال پر تو مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آؤ بیٹھو، مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ، میں نے کہا۔ بات دلچسپ تھی، خلق خدا کو تنگ کیا جا رہا تھا تو ذمہ داری آتی تھی۔ ان لوگوں نے معصومیت سے مکمل کہانی سنائی۔ جمنا داس دھونی پور کا رشتہ دار تھا، 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا دکان کے کچھ پیسے جوئے میں ہار گیا، باپ کے خوف سے لال تلیا پر آ چھپا، صبح کو اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ جمنا داس نے ایک منتر پڑھنے والے کو بلا کر تلیا کے کنارے جاپ کرایا، بس غضب ہو گیا۔ منتر پڑھنے والا تو خیر بھاگ گیا، مگر جمنا داس کی مصیبت آ گئی۔ بیوی مری، بیٹی آگ سے جل کر مر گئی، پھر دوسرا بیٹا پاگل ہو گیا، اور سب کے غم میں جمنا داس نے دھتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہری داس بھی تلیا کنارے مارا گیا۔ سلیم چاچا کا بیٹا پہلوانی کرتا تھا، مسلمان تھا، سرکٹے کو تسلیم نہ کیا، تلیا کے کنارے آ کر سرکٹے کو للکار دیا۔ بہت سے لوگوں نے بے سر کے پہلوان کو اس سے کشتی لڑتے دیکھا، اور پھر نوجوان لڑکا خون تھوک تھوک کر مر گیا۔ یہی ساری کہانیاں تھیں۔ میں نے بنسی لال کے بارے میں پوچھا، وہ دوسری بات ہے۔ کیا؟ ارے وہ اور واقعہ ہے، بنسی لال مہاراج بھی تو کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اس سرکٹے کا قصہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ان کے کرموں کا پھل ہے۔ چلو تم لوگ یہاں بیٹھو، میں ذرا اس سے ملاقات کر لوں، میں نے کہا۔ اس بار میں ان کے روکے سے نہ رکا تھا، آگ کو نشان بنا کر ہی آگے بڑھا اور تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ خاصا قدرتی وسیع تالاب تھا جس میں سنگھاڑوں کی بیلیں تیر رہی تھیں۔ میں نے جلدی آگ کے پاس اسے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لباس سے بیگانہ ایک لمبا تڑنگا شخص تھا، اور در حقیقت اس کے شانوں پر سر موجود نہیں تھا۔ میری آہٹ پا کر وہ کھڑا ہو گیا، میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے رے تو؟ ایک منمناتی آواز سنائی دی۔ مسعود ہے میرا نام، تمہارا بھی کوئی نام ہے؟ سورما بن کر آیا ہے؟ نہیں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ کیا سمجھائے گا؟ تمہارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تم خلق خدا کو پریشان کرتے ہو، تمہیں یہ جگہ چھوڑنا ہوگی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لڑے گا؟ اس نے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھلتے ہوئے کہا۔ مجبور کرو گے تو لڑنا پڑے گا، میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو، میں نے کہا۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں درست ہے، وہ گندی روح ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ وہ کئی بار ران پر ہاتھ مار کر اچھلا اور پھر اس نے بائیں شانے سے میرے سینے پر ٹکر ماری۔ لڑکھڑا گیا، ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اس کے بدن کے درمیان سے نکل گئے۔ اس نے عقب میں آ کر پھر ایک ٹکر ماری اور میں لڑکھڑا گیا، مگر گرا نہیں تھا۔ ایک منمناتا بھیانک قہقہا اس کے حلق سے نکلا اور وہ اچھل کود کرنے لگا، کبھی 100 گز دور نظر آتا، کبھی بالکل قریب۔ اسے چھونے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور تیار ہو گیا۔